السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو واپس کرنے کا عمل۔ اس کو رد سحر بھی کہتے ہیں اور جادو واپس کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اگر جادو واپس کرنے کا آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے جادو واپس کرنا ہے اور بار بار جادو کر رہا ہے کرنے والا یا کروانے والا، تو اس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسائل میں پھنس رہا ہوں یہ اس کو بھی اذیت میں مبتلا ہو تاکہ وہ آپ کی جان چھوڑ دیں۔ تو اس میں آپ کو 2-3 ترتیب پہلے بتاتا ہوں، طریقہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں جادو کی واپسی میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو آپ تشخیص کر لیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں، بعض دفعہ آزمائش آ جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ جنات مسلط ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اگر تو تشخیص میں جادو جنات آ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں، تو اس کے لیے یہ عمل تو بہت مجرب ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے آپ کے گھر میں ایک بڑا پتھر پھینک دیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ پتھر واپس اس کو جا کے لگے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پتھر اٹھائیں گے اور پھینک دیں گے۔ تو اس میں 2 ترتیب ہے۔ ایک یہ ہے کہ شخص جو پھینکنے والا ہے اس نے خود پھینکا، دوسری ترتیب یہ ہے کہ اس نے کسی سے پھینکوایا۔ اگر آپ واپس کرتے ہیں تو وہ واپس جا کے کس کو لگے گا؟ جس نے بھیجا ہے، نہ کہ بھجوایا ہے۔ اب آپ کو خالصتاً پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے بھجوایا ہے، تاکہ آپ اس شخص کو فالو کر سکیں جس نے بھجوایا ہے۔ کرنے والے کے اوپر آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ یاد رکھیں، واپسی سحر کبھی بھی آپ نے جادوگر کے اوپر یا عامل کے اوپر نہیں کرنا، کیونکہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ کروانے والے کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ کروانے والے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر نہیں پتہ کون ہے تو آپ صرف نیت کریں گے۔ تو آپ نے پتھر اٹھایا اور پھینک دیا۔ اب اس میں 2-3 طریقے، ایک تو یہ کہ آپ نے پتھر اٹھایا کہ آپ میں اتنی طاقت ہے پتھر اٹھانے کی کہ وہ جو پتھر جتنا بڑا جادو اس نے پھینکا ہے تو وہ آپ اٹھا سکیں گے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ اٹھا سکیں گے تو آپ نے اٹھایا تو آپ کو کم از کم کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ پھینک رہے ہیں تو آپ کی کمر میں درد ضرور ہوگا، آپ کی کمر میں درد ضرور ہوگا کہ آپ بڑا پتھر اٹھا رہے ہیں، جسم پر وزن بھی آئے گا، بوجھ بھی آئے گا، پریشانی بھی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ پھینک دیں گے اس کو۔ اسی طرح جب جادو آپ پھینکتے ہیں، واپس کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر زور آتا ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کامیاب اگر ہوگے تو جادو واپس جائے گا۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑا پتھر ہے، آپ اٹھا نہیں سکتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑ توڑ کے تھوڑا تھوڑا کر کے پھینکتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جادو واپس تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ترتیب آپ کو سمجھائی ہے، اس کو آپ نے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب جادو واپس کرنا ہے تو ہمیشہ کروانے والے کی نیت کرنی ہے۔ دوسرا، جتنا جادو آیا ہے اتنا بھیجنے کے لیے آپ کو خود بھی اتنی مصیبت کے سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے اوپر بھی زور آئے گا۔ تیسرا، اگر توڑ کے کرتے ہیں تو اس سے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ کو نقصان ہوا ہے، لیکن اگر جادو ہوا ہے تو آپ یہ عمل کریں گے تو جادو ٹوٹے گا بھی، جادو واپس بھی جائے گا، اور اگر اس کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن آپ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ آپ جو یہ عمل بتاؤں گا اس کی 2-3 طریقے آپ کو بتا دوں گا، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کر لیجیے گا۔ اس کے لیے آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت، 2 نفل صلاۃ التوبہ روزانہ ترتیب میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد حفاظت کے اعمال کی مست پابندی رکھنی ہے۔ اگر آپ حفاظت کے اعمال نہیں کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی پھر جو جنگ ہے آپ کی حفاظت تو ہے نہیں، تو آپ کھلے میدان میں لڑ رہے ہیں تو مار تو پڑے گی آپ کو۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ حسب توفیق کرتے رہنا ہے۔ گوشت کا صدقہ کر دیں، کچے گوشت کو اپنے سر سے وار کے باہر پھینک دیں، گھر والوں سے وار کے باہر پھینکتے رہیں۔ آپ کسی غریب کو نقد دے دیں، مٹھائی بانٹ دیں، کھانا بانٹ دیں، جو بھی آپ کو سہولت ہو وہ آپ حسب توفیق صدقہ جتنے دن عمل کریں اتنے دن جس ترتیب سے کریں اس ترتیب کے مطابق آپ کرتے رہیں۔ اگر یہ عمل آپ اپنی ترتیب میں رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر جو جادو کرے وہ اس کے اوپر خود ہی واپس چلا جائے، پھر بھی یہ عمل بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے اور ہم لوگ اس پہ محنت کر کے اس سے ہم جان چھڑا لیں، تو بھی عمل کی ترتیب بتاؤں گا۔
تو یہ 2 ترتیب ہی آپ کے لیے کافی رہیں گی، تو اس کو آپ نوٹ فرما لیجیے گا۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پر موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان تمام پہ ہم انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ تمام کے لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں سہولت ہو۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات کا عمل کرنا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اگر جادو ہوا ہے، پریشان ہیں، اور جس قدر جادو ہوا ہے اس قدر آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ آپ کا اگر جادو بہت نچلے درجے کا ہے، آپ کم جادو ہے آپ کے اوپر، تو پھر آپ نے اس کی تعداد 100 مرتبہ رکھنی ہے، اور اگر درمیانے لیول کا ہے تو آپ نے 300 مرتبہ رکھنی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ اور بہت پرانا جادو ہو گیا ہے تو پھر آپ نے 500 مرتبہ رکھنی ہے۔ نیت آپ نے رکھنی ہے کہ جادو ہمارے گھر سے، ہمارے اوپر سے ختم بھی ہو، مریض بھی ٹھیک ہو، اور جس نے ہم پہ کروایا ہے اس کے اوپر واپس بھی جائے۔ یہ نیت صرف کر لیں، کافی ہے۔ اس کے لیے آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت، 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اگر موسم ٹھیک ہو تازہ غسل کریں، خوشبو جلائیں، اور آپ نے وضو کر کے آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ کسی سے بات نہ کریں، بالکل یکسوئی میں تصور پختہ رکھ کے یہ عمل کریں۔ اس عمل کو جتنی تعداد آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ آیات کو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ کے ہاں دعا کرنی ہے اور اللہ سے اپنی عافیت مانگنی ہے، سہولت مانگنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کر کے ہم نے جادو تو اپنا ختم کر دیا، ہم سکون میں آ گئے ہیں، پریشانی ختم ہو گئی ہے، اب آئندہ کے لیے بھی میں بچ جاؤں تاکہ میرے اوپر جو دشمن جادو کی زور پہ حملہ کرے تو وہ اس کے اوپر اس کا واپس جائے، تو وہ روزانہ ترتیب میں رکھے، فجر اور عصر کے بعد حفاظت کے اعمال کے ساتھ ساتھ ان آیات کو 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ دونوں کی ترتیب رکھے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی جادو ہوگا وہ واپس جائے گا۔ نیت اس وقت کرے تمام گھر والوں سے، کاروبار سے، میرے اوپر سے، اپنے اوپر سے، تمام کے اوپر سے جو جادو آئے وہ واپس جائے، اور حفاظت کے لیے بھی جو حصار کریں درود تنجینہ والا وہ کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔